28 29 اور 30 3 پارے رہ جائیں گے، اور ہم نے بقیہ 3 پاروں کو 2 دنوں میں انشاءاللہ مکمل کرنا ہے۔ یعنی کہ آج بدھ ہے تو آج 27واں پارہ ہے، ہم کل انشاءاللہ 1.5 پارے کے مضامین کو پڑھیں گے، اور پرسوں جمعے والے دن ہم بقیہ آخری 1.5 پارے کے مضامین کو پڑھ کے پھر انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔ تو پرسوں والے پروگرام میں آپ اپنے دیگر احباب کو بھی شریک کروا سکتے ہیں۔ جو لوگ آن لائن موجود ہیں وہ آگے اس لنک کو فارورڈ کر سکتے ہیں، اور جو لوگ یہاں مسجد میں موجود ہیں وہ اپنے گھر والوں کو آن لائن بھی شریک کروا سکتے ہیں، اور جن کو یہاں شریک کروا سکیں یہاں انشاءاللہ دعا کریں گے، اور قرآن مجید پڑھنے کے بعد مکمل ہونے کے بعد جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قرآن مجید جب مکمل ہوتا ہے تو 40,000 فرشتے ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں جو اس موقع پر کی جاتی۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو کوئی کسی پریشانی میں ہے، کسی حاجت میں ہے، کسی مشکل میں ہے، اللہ ان کی مشکلات کو درست کر دے، آسانی کر دے۔ جیسا کہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ 27واں پارہ جو ہے وہ سورہ والذاریات کے آخری حصے سے شروع ہوتا ہے، اور ابتداً اس میں نبیوں کا ذکر ہے، مختصر ذکر ہے۔ ہم نے جب سے یہ قرآن پڑھا ہے اس کے اللہ رب العزت کے کلام ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے کلام میں اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ہر جگہ مختلف انداز سے ذکر کیا ہے۔ کسی جگہ تفصیلی ذکر، کسی جگہ کوئی تعریف کے الفاظ، کسی جگہ سلام علی نوح فی العالمین، کسی جگہ وذکر فی الکتاب ابراہیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم۔ سبحان اللہ، یقین کریں کہ یہ اللہ ہی کے کلام کی خاصیت ہو سکتی ہے، انسانی کلام اس قابل نہیں ہوتا کہ یہ انداز اور یہ اسلوب اختیار کر سکے، یہ اللہ ہی کے کلام کے اندر خصوصیت پائی جاتی۔ تو یہاں بھی مختصراً نبیوں کے حالات اور واقعات کا ذکر ہو رہا ہے، اور اصل میں مخاطب کیا جا رہا ہے اس وقت کے مخاطبین کے لوگوں دیکھو مجرموں کی طرح سلوک نہ کرو، جنہوں نے جرم کیا اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کو، اور تمہارا اصل کام کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹو، دوڑو اللہ کی طرف۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو اور شریک نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کی تخلیق اللہ کی بندگی کے لیے کی گئی ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اور میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تو خود رازق ہے، بڑی قوت والا ہے، زبردست ہے۔ اور پھر سورہ الطور شروع ہوتی ہے، سورہ، اور شروع میں قسم ہے طور کی، والطور وکتاب مستور فی رق منشور، اور یہ ایسی کھلی کتاب ہے جو رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہے۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم، والبحر المسجور، اور معجزن سمندر کی قسم۔ اور یہ ساری قسمیں کھائی گئی ہیں آخرت کے ثبوت پر کہ ان عذاب ربک لواقع، تمہارے رب کا جو عذاب ہے وہ واقع ہو کر رہے گا۔ اور اس صورت کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں بہت ہی عالی شان انداز میں کچھ سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے سوالیہ انداز میں بات کی جائے تو لا محالہ وہ اس بات کی طرف توجہ کرتا ہے، اور ایسے خوبصورت انداز ہیں یہاں سوالات کے
ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں ایسی ہی باتیں کرنے کے لیے کہتی ہیں یا در حقیقت یہ حد سے گزرے ہوئے ہیں؟ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، اور یہ کہتے ہیں کہ اس نے یعنی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، حقیقت یہ نہیں ہے، پتہ انہیں بھی ہے کہ قرآن سچی کتاب ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا کسی خالق کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں؟ ام هم الخالقون، یا خود خالق ہیں؟ نہ یہ کسی خالق کے بغیر پیدا ہوئے ہیں اور نہ یہ خود خالق ہیں۔ یہ مختصر جملہ ہے نا سوالیہ انداز کا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی خالق و مالک ہے۔ آج بھی بڑا یہ فتنہ ہے جس کو ایتھیزم یا الحاد کہا جاتا ہے، تو الحاد میں خدا کے وجود اور خدا کے خالق ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ پوری کائنات اور انسان کی اپنی تخلیق اور ساخت، اس کا ایک ایک ذرہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا ایک ہی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے، اور وہ وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور یہ سوالات کا خوبصورت انداز ہے، اور اس میں ایک ایک سوال کو یقین کرنا تفصیل سے پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کو لیے تو یہ بیٹیاں بناتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی اجر اور بدلہ مانگتے ہیں کہ جن پر زبردستی کوئی چٹی پڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم آ گیا ہے اس کی بنا پر یہ چیزیں لکھتے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، کیا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو اگر یہ چال چلنا چاہتے ہیں تو یہ سن لیں کہ یہ چال الٹی ہی پڑے گی جیسے پہلے لوگوں کی پڑتی رہی۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ یہ کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اور اللہ ان کے شرک سے پاک ہے یہ جو لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ النجم ہے۔ سورۃ النجم، نجم ستارے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اردو میں بھی نجم ہم بولتے ہیں اس معنوں میں۔ ہمارے جو شعراء حضرات ہیں اور ادیب حضرات اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اس لفظ کا۔ یہ پہلی سورت آئی قرآن پاک کی نازل ہوئی جس میں سجدہ تلاوت آیا۔ قرآن مجید میں 14 مقامات ہیں جہاں سجدہ تلاوت ہے، اور وحی کے آغاز میں یہ پہلی سورت سی مکے میں نازل ہوئی 4-5 سال میں، جس میں سجدہ تھا۔ اور ہوا یہ کہ سارے لوگ اکٹھے تھے خانہ کعبہ کے گرد، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے گفتگو شروع کر دی، اور وہ گفتگو جو تھی وہ سورۃ النجم کی آیات پر مبنی تھی۔ اور سورہ نجم کی چونکہ آخری آیت میں سجدہ آتا ہے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گرے، اور سارے لوگ اس میں مسلمان بھی تھے اور مشرک تھے، وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ اور جب وہ سجدے میں گرے تو بعد میں انہیں احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا، آپس میں ایک دوسرے کو لان تان کرنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا۔ یعنی کہ اللہ کے کلام کا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا اتنا اثر ہوا کہ انہیں احساس ہی نہ رہا کہ ہم کہاں پہ ہیں، اور بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ اور اس سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ مکے والے مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے حضور کی بات کو مان لیا ہے۔ حبشہ کی طرف کچھ لوگوں کو اطلاع ملی، کچھ لوگ واپس آئے اور دیکھا حالات تو ویسے ہی ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ ہوا اس صورت کے حوالے سے، اور اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو قسمیں کھائی ہیں، شروع میں قسم ہے تارے کی جب وہ غروب ہو جائے،
ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ تمہارا جو رفیق ہے وہ بھٹکا ہوا نہیں ہے اور نہ وہ بہکا ہوا ہے جیسا کہ وہ الزام لگاتے ہیں، بلکہ ان کی حالت یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ سورہ نجم کی تیسری اور چوتھی آیت ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس سے بولتے ہی نہیں، ان هو الا وحی یوحى، جو وحی ہے ان پر نازل کی جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ آیات بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ہادی و رہبر بنا کر، خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا، اور ان کا ایک ایک عمل، ان کا ایک ایک قول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ان کی اپنی کوئی خواہش نفس نہیں ہوتی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو، افعال کو اور احوال کو محفوظ کیا، اسی کو حدیث اور پھر سنت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اصل حالت میں دیکھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ دو ملاقاتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حالت میں ہیں کہ جب ان کو اصل حالت میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے 600 پر ہیں، اور ان کے پروں کی وجہ سے زمین و آسمان سارا بھرا ہوا محسوس ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مقام ایسا بھی ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تھے تو عند سدرۃ المنتہا، وہاں بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت سے ملاقات سے پہلے اصل حالت میں دیکھا تھا۔ ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کئی دفعہ انسانی حالت میں حضور سے ملنے آئے۔ ایک مشہور حدیث ہے جسے مسلم شریف میں اور باقی کتابوں نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اچانک ہم نے ایک شخص کو دیکھا جس کا لباس بہت سفید تھا اور بال بڑے گھنے سیاہ، اور ہم ان کو پہچانتے بھی نہیں تھے اور ان پر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے کہ کوئی اجنبی دور سے آیا ہے۔ وہ ایسے آئے، انہوں نے سلام کیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا لگا کر بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے کہ اسلام کیا ہے، پھر پوچھنے لگے ایمان کیا ہے، پھر پوچھنے لگے احسان کیا ہے، پھر پوچھنے لگے قیامت کی نشانیاں اور قیامت کب آئے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سوالوں کا جواب دیا، صحابہ نے سنا اور محفوظ کر لیا۔ جب پوچھا قیامت کب آئے گی تو حضور نے فرمایا مل مسئول اعلم بالسائل، کہ پوچھنے والے سے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، وہ زیادہ علم نہیں رکھتا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے، اور جب حضور جواب دیتے تو وہ تاکہ سے تصدیق بھی فرماتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم حیران تھے کہ سوال بھی خود ہی کرتے ہیں اور تصدیق بھی خود ہی کرتے ہیں، اور یہ سارے سوالات اور جواب لے کر وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس حیرانی کی کیفیت میں تھا اور خاموش تھا، اور مجھے مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، آپ کو پتہ ہے یہ کون تھے؟ یہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، اور یہ حدیث جبرائیل جو ہے وہ بہت نصابوں کے اندر بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے اور اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو سورہ النجم ہے، اس میں آخرت کا اصل مضمون ہے، آخرت کی تصدیق، آخرت کے واقعات اور آخرت کے انکار کرنے والوں کا انجام، اور آخرت کے جو مان لیتے ہیں ان کا، جو ان کی شخصیت پر اس عقیدے کا اثر ہوتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ دکھ دینے والا بھی اللہ ہے
اور آسائشیں فراہم کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا اس کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور آخر میں سجدے والی آیت ہے۔ اس کے بعد سورۃ القمر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں ایک واقعہ ہوا مکے میں نبوت کے تقریباً 5ویں سال میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مینا کے اندر موجود تھے، 14ویں رات کا چاند ابھی نکلا ہی تھا، تو لوگوں نے دیکھا کہ اچانک چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا اس سائڈ پہ گرا پہاڑ کے ایک طرف، ایک ٹکڑا ادھر گرا، اور گرتے ساتھ ہی دوبارہ لوگوں نے دیکھا کہ چاند دوبارہ جمع ہو گیا۔ اور اس واقعے کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور لوگوں نے روایت بھی کیا۔ کچھ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے تھے، اور حضور نے انہیں گواہ بنایا کہ دیکھو یہ تمہارے سامنے کیا واقعہ ہو رہا ہے۔ اور کچھ دور دراز کے علاقوں کے لوگوں نے بھی اس کو دیکھا اور روایت کیا۔ اور اصل میں لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ تم آخرت کا انکار اس بنیاد پر کرتے ہو، تو یہ سورج اتنا شاندار ہے، یہ کیسے تباہ ہو جائے گا؟ چاند اتنا خوبصورت ہے، کیسے تباہ ہو جائے گا؟ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سمندر، یہ پہاڑ اتنے شاندار۔ تو دیکھو اپنی آنکھوں کے سامنے، اگر اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العزت ساری کائنات کی چیزوں کو تہو بالا کر سکتے ہیں۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آغاز ہی اس بات سے ہوا کہ لوگوں قیامت قریب ہے، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، شک ہو گیا چاند۔ لیکن یہ کافر لوگ نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے ایک اور منفرد انداز سے مختصراً اپنے نبیوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ نبی آئے اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، نہ صرف جٹلایا بلکہ دیوانہ کہا، اور اسی طرح سارے نبیوں کا ذکر کیا۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو وہ اللہ بہت بلند و برتر ہے، وہ ذات، اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، جو لوگوں نے کام کیے ہیں وہ سارے دفتروں کے اندر محفوظ ہیں، چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، متقین باغوں کے اندر اور نہروں کے اندر ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچی جگہ پر ہوں گے، ان کا جو بڑے ذی اقتدار اور بادشاہ کے قریب ہوں گے۔ کون لوگ؟ متقین۔ حضرات اس کے بعد وہ مشہور صورت ہے جو ہم بڑی دلچسپی سے سنتے اور ہمیں مزہ آتا ہے، اور وہ سورہ الرحمن ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور اس میں 31 دفعہ یہ آیت ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ واحد صورت ہے قرآن کی جس میں انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے یہ دونوں وہ مخلوقات ہیں جنہیں عقل دی گئی اور جن کا محاسبہ ہونا ہے۔ اور جنوں کے بارے میں کل یا پرسوں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جنوں نے حضور سے قرآن سنا۔ امام ابن کثیر نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر ابن کثیر، بڑی مشہور تفسیر ہے، عربی زبان میں آج سے 800 سال پہلے لکھی گئی۔ انہوں نے تو بہت تفصیل سے چیزیں لکھی ہیں اپنے تفسیر میں کہ انسانوں کے آنے سے پہلے جن ہوتے تھے اس کائنات میں، اور جنوں کی طرف نبی آیا کرتے تھے، اور مومن جن بھی ہوتے تھے اور کافر بھی ہوتے تھے۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، یعنی حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اب جو انسانوں میں یہ جو نبوت اور رسالت عطا ہوئی، اور فرمایا کہ اب جنوں کی نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا،
اب جنوں نے بھی ان انسانی نبی کو مانا اور تسلیم کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں 2 دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی کہ حضور مجھے ساتھ لے کر گئے مکے کے باہر، اور مجھے ایک دائرے کے اندر بٹھا دیا، اور میں نے دیکھا کہ سامنے جن لپک لپک کر حضور سے قرآن سنتے ہیں۔ تو جنوں اور انسانوں دونوں کو مخاطب کر کے اللہ نے اپنے کمالات اور اپنی قدرتوں کا ذکر کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ جنت کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، اور عدل و انصاف کا ذکر ہے۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پورا قرآن ہی اللہ کا کلام ہے، لیکن اس صورت کا جو صوتی آہنگ ہے اور اس کا جو اسلوب ہے وہ ذرا منفرد ہے، اور انداز اتنا پیارا ہے کہ دلچسپی سے لوگ اس کو سنتے اور پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور کے سامنے یہ سورت پڑھی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جنوں کو یہ سورت سنائی، اور جنوں نے یہ جواب دیا، انسانوں تم نہیں دیتے اس کا وہ جواب۔ حضور نے فرمایا جب میں نے یہ آیت پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جنوں نے جواب دیا لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم کسی تیری نعمت کا انکار نہیں کرتے، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اس لیے مسنون ہے کہ اگر ممکن ہو، نماز میں تو مشکل ہوتا ہے ویسے، اگر بندہ کم از کم ایک دفعہ یہ جملہ بول دے کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس میں جنت اور جہنم کا تفصیلی ذکر بھی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تو اس کے لیے 2 اللہ رب العزت باغات ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے۔ سورۃ الواقعہ جو ہے یہ قیامت کے ذکر سے شروع ہوتی ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ اس میں 3 انسانی گروہ ہیں، 2 گروہ جنتی ہیں اور ایک جہنمی ہے۔ ایک گروہ ہے مقربین کا، سابقون الاولون کا، جو اللہ کے بہت قریبی لوگ ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، وہ ذرا سا ان کا مقام تھوڑا کم ہے لیکن وہ بھی جنتی لوگ ہیں۔ اور پہلے مقام لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، کہ وہ پہلوں میں زیادہ تھے بعد والوں میں کم ہیں۔ اور جو اصحاب الیمین ہیں سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین، وہ پہلوں میں بھی تھے اور بعد والوں میں بھی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو پھر بائیں ہاتھ والے لوگ ہیں، اصحاب الشمال ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے بھی غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ کھیتی کی صورت میں، انسان کی پیدائش کی صورت میں، افرأیتم ما تمنون افرأیتم ما تحرثون افرأیتم الماء الذی تشربون افرأیتم النار التي تورون، یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے کہ لوگوں غور تو کرو اس پانی کی طرف جو تم پیتے ہو، اس آگ کی طرف جو تم جلاتے ہو، اور اس کھیتی کی طرف جو تم اگاتے ہو اور اس سے طرح طرح کی چیزیں پیدا کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی نشانی ہیں، اور ان ساری چیزوں میں کسی کا کوئی اختیار موجود نہیں ہے۔ سورۃ الواقعہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا پڑھنا خاص طور پر شام کے وقت بہت باعث برکت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ اور اس کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک بات یہ فرمائی ہے اس قرآن کی شان بیان کرتے ہوئے کہ جس طرح میری کائنات مضبوط ہے، اسی طرح میرا قرآن بھی بڑا مضبوط ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَّهَّرُونَ۔
یہ تنزیل من رب العالمین۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں اس سورت کی، اور پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے، ترجمہ معلوم ہو تو اور مزہ آتا ہے پڑھنے اور سننے کا۔ اللہ کرے ہمارا فہم اس قابل ہو جائے کہ ہم اس قرآن کے اندر اس قدر غوطہ زن ہوں۔ آخری سورت جو آج کے اس پارے میں ہے اس کا نام سورت الحدید ہے۔ سورت الحدید جو ہے وہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی 29 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کا بنیادی مقصد لوگوں کو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دینا ہے، اور آغاز ہوا اس کا اللہ کی شان کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ وہ اللہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی روشنی میں ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ یہ اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں۔ اس کے بعد اہل ایمان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ مدنی دور تھا، اور مدنی دور میں وہ جہاد کی تیاری تھی، اور اس کے لیے لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کرنا ضروری تھا کہ جس نظریہ حیات پر تم ایمان لائے ہو اس ایمان کے راستے میں قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کس طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس مشن کے لیے اپنی جانیں اور اپنے مال قربان کیے۔ وہ صرف یہاں تصور کیا جا سکتا ہے کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں حکم دیتے تھے مال خرچ کرو تو کس طرح کھل کر مال خرچ کرتے۔ ایک واقعہ آتا ہے حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے بعد کا واقعہ ہے، لیکن اس میں آپ ذرا اندازہ لگائیں گے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایک صحابی ہیں۔ جب ہجرت کر کے مکہ مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنے ساتھی سے جن کی ان کی مواخات ہوئی تھی انہیں کہا کہ مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، میں کاروباری آدمی ہوں، کاروبار کروں گا۔ اور ایسا کاروبار میں برکت تھی ان کے کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے مٹی سونا ہو جاتی تھی۔ اللہ نے بڑا ان کو کاروبار دیا، بہت پیسہ دیا، رزق دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اجتماعی طور پر ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ ازواج مطہرات کی جو ذمہ داری ہے اور ان کی جو ضروریات ہیں ان کا خیال رکھا جائے، ان کی ذمہ لگایا جائے۔ ایک دفعہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں، اور ان کے پاس کچھ اور خواتین بیٹھی ہوئی تھی، تو باہر بازار میں شور ہوا، گلیوں میں شور ہوا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ شور کس بات کا ہے؟ پتہ کروانے پر پتہ چلا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کا اور ان کے غلے کا ایک قافلہ داخل ہوا ہے مدینے میں، جس میں 700 اونٹ ہیں۔ 700 اونٹوں پر مبنی قافلہ جو ہے وہ مال کا، غلے کا، وہ داخل ہوا ہے مدینے میں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف گھسٹتا ہوا پاؤں کے بل جنت میں داخل ہوگا۔ وہ کسی نے جا کر بتا دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے بارے میں یہ الفاظ ادا کی۔ وہ دوڑتے ہوئے تشریف لائے، خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ اماں جان آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، واقعتاً میرے بارے میں یہ خوشخبری ہے؟ فرمایا ہاں آپ کے بارے میں یہ خوشخبری میں نے خود سنی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے کہ یہ جو ابھی قافلہ داخل ہوا ہے
یہ میں سارے کا سارا اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ اور اس صورت کے الفاظ سنیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض اور اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا اور اس کے لیے بہترین اجر موجود ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اس صحابی کے بارے میں آتا ہے جسے ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک انصاری صحابی تھے۔ یہ آیت انہوں نے سنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے بدلے میں جنت ملے گی؟ میں اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کروں مجھے جنت ملے گی؟ فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں، وہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ اور اسی کے اندر گھر تھا ان کا، یعنی کسی کا فارم ہاؤس ہو، سمجھے آج کے دور میں اتنا بڑا جس میں اتنے درخت ہوں اور وہ کئی ایکڑ پر مبنی ہوگا نا، اور اسی میں انسان کا گھر بھی ہو اور اللہ کے راستے میں قربان کر دیا جائے۔ اور قربان کر کے اعلان کر کے اپنے گھر میں گئے، لیکن اندر داخل نہیں ہوئے۔ اب باہر سے اپنی اہلیہ کو آواز دی، ام دحدہ بچوں کو لو اور سامان پکڑو اور آ جاؤ، یہ میں نے جو سارا گھر ہے اور باغ ہے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے۔ تو اندر سے اہلیہ محترمہ آواز دیتی ہیں، آپ نے بڑا اچھا سودا کیا۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ خود بھی بندہ ایمان والا ہو اور گھر والے بھی ایمان والے ہوں تو پھر ایمان کے راستے میں سفر کیسے طے ہوتا ہے۔ تو یہ ترغیب اس صورت کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال دو، اور انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مال دیا، اور یہ روایت آج تک مسلمانوں کے اندر قائم ہے۔ یہ تعلیم جو حضور نے دی، آج دیکھ لیں مسلمانوں نے اپنے مال کو کھولا ہے اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے، دینی مدارس کے لیے، دینی اداروں کے لیے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے۔ اور ترغیب یہ قرآن کی آیات اور حضور کے فرامین اور صحابہ کا عمل ہے۔ اور اس صورت کے میں اندر اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا بھی ذکر کیا کہ اللہ اہل ایمان کو قیامت والا دن ایک نور عطا کرے گا، جو نور انہیں آگے آگے لے کر جنت میں داخل کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اور پھر دنیا کی بے ثباتی کا ذکر بھی ہوا، رہبانیت جو عیسائیوں نے خود اختیار کر لی تھی کہ دنیا داری کو چھوڑ کر جنت میں نکل جاؤ، یہ اللہ کی رضا کے لیے ضروری ہے، اس کو کنڈیم کیا گیا ہے کہ یہ انہوں نے خود ہی راستہ اختیار کیا۔ اسلام رہبانیت کا قائل نہیں ہے۔ رہبانیت یہ ہے کہ دنیا داری کو چھوڑ کر انسان باہر نکل جائے اور سمجھے کہ یہی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ فرمایا گیا نہیں، دنیا میں ہی رہنا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنا ہے۔ اللہ نے اپنے سارے رسولوں کی شان بیان فرمائی، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید، چونکہ اس سورت کا نام ہے الحدید۔ اللہ نے فرمایا ہم نے لوہا نازل کیا، تو لوہا جو ہے وہ جنگ و جدل میں بھی کام آتا ہے، اور کتنے ہی اور انسانی کام ہیں جو لوہے سے لیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے فرمایا لوہا ہم نے نازل کیا، اللہ فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آخر میں آیت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ اپنے رحمت کا دوہرا حصہ تمہیں عطا فرمائیں گے، اور تمہیں وہ نور بخشیں گے جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ بخشنے والے رحم فرمانے والے۔ تو یہ ہم آخر میں پہنچ گئے، 27ویں پارہ سورہ الحدید۔ انشاءاللہ ہم کل جو 28واں پارہ ہے وہ پورا، اور 29واں پارے کے بھی کچھ صورتوں کے مضامین پڑھیں گے، اور انشاءاللہ پرسوں یہ ہمارا جو دورہ قرآن ہے اس کا اختتامی پروگرام ہوگا، جس میں ہم آخری 1.5 پارے کے مضامین اور پھر انشاءاللہ دعا کریں گے۔ آپ دوسرے خواتین و حضرات کو بھی اس میں پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، آن لائن بھی شرکت ہو جائے گی اور فزیکل یہاں بھی مسجد میں بھی اہتمام ہوگا۔
تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اس قرآن کی پروگرام میں حاضری کو قبول فرما، جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں اللہ ان کا اعتکاف قبول فرما، روزے داروں کے روزے قبول فرما، انفاق کرنے والوں کا انفاق قبول فرما، مجاہدین کی مدد فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، پاکستان پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ ہم جن مشکلات کا شکار ہیں اللہ اس سے ہمیں نکال دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔